celebrating today, 74th India is a democratic republic. The true democratic to the world was given by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What he given is the true democratic. Relates to our Islam. How this Indian constitution relates to the preachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So let me quote 4 noble things in the constitution: justice, liberty, equality and fraternity. These are 4 major things in the Indian constitution. Our promoter says about them. Justice means social, economic and political justice. The dignity of individual and the unity and integration of nation. We are celebrating these noble ideas now. The world is celebrating, the world is admiring about our constitution. But this all was said by our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam is the real ruler of this world. He made things happen. Our constitution says about things orally. صلوا على النبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ مولانا. قابل صدر احترام اساتذہ، صدر محترم، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہلانے کا فخر عطا فرمایا. ہمیں ایک ایسے ملک میں زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا جہاں ایک گنگا جمنی تہذیب، جہاں ہر ایک کو اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے. معزز حاضرین، آج یوم جمہوریہ ہے. ہم اپنے ملک میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ 2 دن عید مناتے ہیں. 2 دن ہمارے ہندوستان میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منائے جاتے ہیں. ایک ہے یوم آزادی اور ایک ہے یوم جمہوریہ. پہلا اتفاق ہے، اس سے پہلے اس منچ سے، اس اسٹیج سے کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا. مگر 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی جگہ دوں گا. قید اور آزادی، یہ 2 چیزیں ہیں جو اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں. قید اور آزادی، غلامی اور آزادی، یہ 2 چیزیں ہیں جو اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں. آپ کہیں گے کوئی ایک بات ہے یا تو اچھی ہے. یاد رکھیے، قید ہے جو آزادی سے پہلے ہے، ایک غلامی ہے جو آزادی سے پہلے ہے، اور ایک قید ہے جو آزادی کے بعد ہے.
آزادی سے پہلے والی قید بڑی تکلیف کی ہوتی ہے. کیوں کہ ان کیفیات کو محسوس کرنے والا خود قیدی رہتا ہے. اس کو احساس کا بھی جو ہے، اس کو احساس کی آزادی بھی نہیں ہوتی. تو جب آزادی اور قید کے دار و مدار خود کی آزادی پر ہے. ایک قیدی کو کہیں کہ آزادی کی نظر سے، آزادی سے مزے لے، وہ کیا خاک مزہ لے گا؟ مزہ نہیں لے گا. سہانے موسم کا مزہ نہیں لے سکتا، لذیذ کھانوں کا مزہ نہیں لے سکتا، آرام و آسائش کا مزہ نہیں لے سکتا، کیونکہ بیچارہ خود قیدی ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. قیدی کا دل بجھ جاتا ہے، قیدی کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، تاریکی ہی تاریکی اس کی نظروں کے سامنے رہتی ہے. کیا مزہ لے گا؟ تو معلوم ہوا یہ وہ قید ہے جو آزادی سے پہلے والی قید. جو قید کسی کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، کوئی ہمیں قید کرتا ہے، کوئی ہمیں غلام بناتا ہے، کوئی ہم پر غلامی لاگو کرتا ہے، مسلط کرتا ہے، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور جب ہم آزاد ہو جاتا ہے بندہ تو وہ آزادی باقی نہیں رہتی، اس میں دوام نہیں رہتا پھر جب تک اس میں قید نہ آ جائے. تو آزاد بھی قید میں رہتا ہے، مگر وہ قید خود ساختہ قید ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی قید. جب اپنے ہاتھوں سے قید میں آ جاتا ہے انسان تو وہ قید تکلیف دہ نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے تو قید میں راحت ملتی ہے. تو یہی وہ آج کا وہ دن ہے کہ آزاد بھارت کے آزاد بھارتیوں کو پھر سے قید میں لایا گیا. یہ قید کیوں رہتی ہے ہماری قسمت میں؟ تو دل نے کہا کہ آزاد ایک ہی ذات ہے، وہ مولا کی ذات. اس کے سوا جتنے بھی ہوں ان کو قید کی ضرورت ہے. قید. اور یہ قید میں نہ رہنے والی ذات وہ مطلق ذات ہے، کسی قید کے اندر نہیں آتی ذات. وہ بے قید حی و قیوم ہیں تمہارے بقا کے لیے، تمہارے قیام کے لیے، تمہارے رہتے پن کے لیے کسی قید کی ضرورت ہے. ان کے رہنے کے لیے قید کی ضرورت نہیں، تمہارے رہنے کے لیے قید کی ضرورت ہے. تو لہذا عرض کر رہا تھا کہ 15 اگست کو آزاد ہوئے اور 26 جنوری کو کہا کہ آزادی ہمیں سو آتی نہیں ہے. آزادی ہمیں سو آتی نہیں کہ جو جیسا ہے کر لے، وہ کچھ کر لے، یہ کچھ کر لے، کام چلے گا نہیں. کوئی ادھر جانا چاہے، کوئی ادھر سے آ جائے، کوئی یہ کرنا چاہے، کوئی وہ نہ کرے، بات بن نہیں پائے گی. تو کیا کریں کیا کہ قیدی کو قید ہی لازم ہے. قیدی کے لیے قید ایک ذات ہے جو بے قید رہتی ہے. دوسری ذات کے لیے اگر اس کو آزاد بھی کیا جائے تو وہ قید خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے. وہ قید کا دن ہے آج، کیونکہ آزاد ہم ہوئے 15 اگست میں آزاد ہوئے اور دیکھا کہ جو ہے ہم آزاد ہو گئے. آزاد ہو کے قید سے زیادہ مصیبتیں آ گئی. قید سے زیادہ مصیبتیں آ گئی. اندھی نگری چوپٹ راج. کیا کہتے ہیں؟ اندھی نگری چوپٹ راج. تلیور میرا روئے سخن محترم صدر صاحب کی طرف ہے. اندھی نگری چوپٹ راج. نگری اندھی ہے اور راج کیا ہے؟ چوپٹ ہو گیا. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جو جس کا دل میں آئے کر لے. ایک گھر میں بھی اگر قید نہ ہو گھر نہیں چل سکتا. یہ بچہ کہے کہ الماری ادھر رکھ دو، آزادی ہے نا. دوسرا آگے کہے کہ نہیں الماری ادھر رکھ دو،
کیا حالت ہوگی؟ صبح الماری ادھر، شام میں الماری ادھر، دوپہر میں الماری ادھر، کبھی پلنگ ادھر، کبھی گھر سے باہر، کبھی گھر کے اندر، کیا ہو جائے گا؟ وہ کریم مولا ہے، اسی لیے اس نے جو ہے آسائش کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے اللہ نے قید میں اس لیے رکھا بندوں کو کہ تاکہ وہ آباد رہیں، آزادی کی حقیقی لذت وہ لیں۔ ایک بندش، ایک قید اگر بندوں سے دور کر دی جائے تو یاد رکھیے جینا محال ہو جائے گا۔ کیا کیا کرے گا؟ کیا کیا کرے گا؟ کھا نہیں پائے گا، رہ نہیں پائے گا، جی نہیں پائے گا۔ خیر، تو لہذا ایک قید ہے جو خود ساختہ ہے، خود ساختہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ بابا تم خود قید میں آ جاؤ۔ کسی اور کی طرف سے جو قید ہوتی ہے بڑی شاخ گزرتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں کہہ دوں آپ کو کہ یہاں بیٹھے رہیں، جو ہی میں کہوں گا آپ اگر بیٹھے ہوں تو اٹھنا چاہیں گے، آپ بیٹھے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ میں اٹھ جاؤں۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ کھڑا ہوا کوئی ہے، میں بولا کہ کھڑے رہو، جو ہی میں وہ سنے گا کہ کھڑے رہو تو بیٹھنا چاہے گا، بیٹھے ہوئے کہوں گا تو اٹھنا چاہے گا۔ دوسرے کے طرف سے، دوسرے کی جانب سے خود کو جو ہے مجبور کرنا انسان کو پسند نہیں ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رہیں گے، آپ 10 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو مزہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر یہ لاگو کر لیا میں یہاں آؤں گا۔ جب تک آپ نہیں سوچیں گے آ نہیں سکتے۔ میں لاکھ آپ کو جو ہے بھیجوں کہ آپ جائیے، وہاں جائیے، آپ جائیں گے ضرور مگر دل سے نہیں جائیں گے، آپ کے کام پورے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ آپ نے جو ہے یہ حکم اپنے دل سے نہیں مانا بلکہ کسی اور کی طرف سے مانا۔ کوئی آپ پر یہ حکم لاگو کر رہا ہے۔ تو انسان کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا، وہ دوسرے کی طرف سے قید میں آنا نہیں چاہتا، وہ اپنی بنائی ہوئی قید میں رہنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ آزادی کے بعد دیکھا کہ جو ہے آزادی کیا چیز ہے، کہنے لگے کہ جو ہے وہ غلامی ہی بہتر تھی۔ گھر سکون سے چلتے تھے، لوگ آرام سے رہتے تھے۔ ہم آزاد ہو کے کیا کیے؟ ٹرینیں جو ہے خون سے بھری ہوئی آ رہی ہیں، لاشوں کے انبار لگ جا رہے ہیں، کنووں میں لاشیں ڈالی جا رہی ہیں، کہیں پولیس ایکشن ہو رہا ہے، کہیں لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، پنجاب سے جو ہے لاشوں کے انبار نکل رہے ہیں، کسی اور شہر سے جو ہے میتوں کا حساب نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو دیکھا کہ نہیں، ایک قید کی ضرورت ہے انسان کے لیے، مخلوق کے لیے، وہ مانے یا نہ مانے۔ ہم مان کے قید میں رہتے ہیں، وہ نہ مان کے قید میں رہتے ہیں، چاروں ناچار، چاروں ناچار۔ اسی کے قید میں انسان کو رہنا ضروری ہے۔ تو لہذا ہم نے آئین ہند اس کی قید ہم پہ ہم نے لاگو کر لی، وہ آج کا دن اپنے ہاتھوں سے لاگو کیا۔ اس وجہ سے جو ہے 4 سال آج گزر رہے ہیں، 74 ایئرس گولڈن جوبلی۔ اس کے بعد کون سی جوبلی ہے؟ پلیٹنم جوبلی۔ پلیٹنم جوبلی کا 1 سال باقی ہے، سمجھنا ہے؟ تو آرام سے ہیں۔ کسی اور کا اگر قبضہ ہو کہ ہم پہ اگر قید میں ہم کو ڈالا جاتا تو 75 ڈیز ہمارے لیے بہت برے گزرتے تھے، 75 آورس ہمارے لیے بہت برے گزرتے تھے، 75 سیکنڈز ہمارے لیے برے، کیونکہ دوسرے کی قید ہے۔ جب ہم اپنی ہاتھوں سے ہم اپنے آپ کو قید میں کر لیتے ہیں تو لہذا اس میں مزے ہیں، آرام ہے، سکون ہے، اور اپنی آزادی کی بقا ہمارے اس قید کے اندر مکمل ہے۔ ہماری آزادی کی بقا ہمارے قید میں مضمر ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا کہ تمہیں آباد کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا
تمہیں خوش رکھنے والا مولا فرماتا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں اللہ نے تم پہ خوف مسلط نہیں کر دیا، اللہ نے تمہیں ڈرا نہیں دیا، ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ تم ڈرو اللہ سے، اپنے آپ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تم جو کرتے ہو اس کو جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں خوف آیا کہ نہیں آیا۔ تو لہذا ایک خوف ہے، یہ قید ہے ملک میں رہنے کے لیے، تو ہم نے آئین اور دستور کی جو ہے قید کو اپنے اوپر لاگو کیا، مگر یاد رکھیے دونوں عالم کی فلاح و بہبودی کے لیے ان کی محبت کا خوف اور ان کی ناراضگی کا خوف اور ان سے وابستگی کا خیال، اس خوف کے اندر جو ہے ہمیں یہاں بھی رہنا چاہیے، وہاں بھی رہنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے جو وہ خوف کی قید میں رہے گا اس کے لیے یہاں بھی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے لیے یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کون ہو؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں یعنی یہ قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، کفر و گمراہی کے قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، ایمان کے جو ہے امن میں آ جاتے ہیں۔ آزادی ملنے کے بعد وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو ہے پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو یوں ہی آزاد رکھنا نہیں چاہتے، تقوی کے حدود میں، تقوی کی باؤنڈری میں، تقوی کی سرحد میں اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے صرف یہاں خوشی نہیں بلکہ اس آخر یہاں بھی خوشی ہے، وہاں بھی خوشی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں هو الفوز العظیم۔ ملک کا آزاد ہو جانا ہی فوز عظیم نہیں ہے، ڈگری لے لینا ہی فوز عظیم نہیں ہے، دولت کا اکٹھا کر لینا ہی فوز عظیم نہیں ہے، دولت کا انبار جما لینا فوز عظیم نہیں ہے، تونگر بن جانا ہی فوز کامیابی نہیں ہے، ارے بھائی بڑے عہدوں پہ پہنچ جانا فوز عظیم نہیں ہے۔ فوز عظیم اگر ہے تو جو ہے کفر و بدعت و گمراہی سے آزاد ہو جائیں اور تقوی کی قید میں آ جائیں۔ کہا کہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مولا اس قید سے ہمیں باہر نہ جانے دے۔ قیدیِ الفت ہوں، زنجیر محبت کی ختم، میرا آقا کامل ستاری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے قیدیِ الفت ہوں، میں محبت کا قیدی ہوں، میں اپنے آپ کو محبت کی زنجیروں میں نے جکڑ لیا ہے اپنے آپ کو۔ قیدیِ الفت ہوں، زنجیر محبت کی ختم، چاہتا ہوں قید بے میعاد یا پیران پیر، اے پیران پیر میں ایسی قید چاہتا ہوں جس کا کوئی اینڈ نہ ہو، 4 years 10 years 10 years ٹل دیٹ، اے آخر تک جب تک میری سانس رہے۔ قید بے میعاد میں ٹل دیٹ آ جاتا ہے، وہ ایک میعاد ہے موت تک، مگر کامل ستاری کہتا ہے موت تک بھی نہیں مانگتا ہوں، قید میں ہی رہوں، زندہ رہوں بھی تو تمہاری قید میں رہوں، مروں بھی تو تمہاری قید میں رہوں، اور حشر بھی ہو میرا تو تمہاری قید میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ அடிமைத்தனம் என்பது வேதனையானது என்று நினைத்துக் கொண்ட நேரத்தில் அடிமைத்தனம் சாதனையானதாகவும் இருக்கும் என்று அழகிய முறையில் விளக்கினார்கள். விடுதலைக்கு முந்தைய அடிமைத்தனம் வேதனையானது, விடுதலைக்கு பிந்தைய விடுதலையோடு கூடிய அடிமைத்தனம் சாதனையானது, மகிழத்தக்கது, என்றென்றும் போட்டி போடத்தக்கது என்பதை அழகிய முறையில் விவரிக்கக்கூடிய நம்முடைய குடும்பத்தின் தலைவர் ஜக்காத்துல்லா அவர்களுக்கு எல்லாம் உள்ள இறைவன் நீதித்தாய் குறையோட செல்வத்தை வற்றாத நலத்தை தந்தல்வார் வேண்டியவர்களாக சலாம் வைத்தோடு இந்த விழாவை سلام علیکم یا رسول، سلام علیکم یا حبیب، سلام علیکم صلوات اللہ علیکم وسنا، سلام علیکم سلام
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی